عامل پنگش ناگی ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو چلیے دوستو بڑھتے ہیں اپنے عمل کی جانب۔ بظاہر جاتے رہے ہیں۔ اسی طرح آج سورہ یوسف کی آیت کا یعنی آیت کا کچھ حصہ ہے، اس کا ایک وظیفہ بتاؤں گا جو تصویر سامنے رکھ کے اس پہ جیسے طریقہ بتایا جائے ویسے اسے پڑھا جاتا ہے۔ ساتھ یا ودودو بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن خاص طریقے سے اس آیت کو پڑھا جاتا ہے اور ساتھ نام بھی اس انسان کا پکارا جاتا ہے جس کی تصویر ہو۔ جیسے ہی آپ اس عمل کو مکمل کرتے ہیں، دوسرے انسان میں ایک شدید محبت کی لہر ابھرتی ہے اور خاص انسان کی تصاویر کو سامنے رکھ کے یا ان پہ دیگر عملیات دیگر مقاصد کے لیے کیے جائیں تو ان کا اثر بڑھ جاتا ہے، کیونکہ اس میں انسان کا مکمل دھیان اس انسان کے چہرے کی طرف، اس انسان کے روح کی طرف، اس انسان کے دماغ کی طرف اور اس کے نقوش کی طرف ہوتا ہے۔ اور جب وہ انسان کوئی وظیفہ پڑھتا ہے تو دوسرا انسان اس حد تک بے چین ہوتا ہے کہ اس کی نیندیں تک حرام ہو جاتی ہیں۔ اس وظیفہ کو جو اس ویڈیو میں بتایا جائے گا یہ اسی مقصد کے لیے ہے کہ دوسرا انسان اگر آپ بے چین ہیں، آپ تڑپ رہے ہیں تو وہ بھی آپ کی محبت میں تڑپے اور اس عمل سے دوسرا انسان تڑپتا ہے۔ جیسا کہ شروع میں بتایا گیا کہ یہ سورہ یوسف کی آیت کا کچھ حصہ ہے۔ حضرت نور احمد گجراتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ یوسف میں ایک آیت مبارکہ کی تاثیر اس قدر میٹھی اور ٹھنڈی ہے کہ اگر کوئی انسان اسے لگاتار پڑھے تو انسان تو کیا پتھر کو بھی پگھلا دے۔ یعنی یہ آیت کا ایک حصہ ہے جس کا کہ یہ وظیفہ بتا رہا ہوں۔ پہلے بھی 2 وظائف اس پہ بتائے گئے ہیں جو دیگر چینل پہ جیسے میں نے بتایا نقل کر کے بعد میں دیے جاتے ہیں۔ تو اس وظیفے کو اگر جو آج میں طریقہ بتاؤں گا تصویر سامنے رکھ کے اس تصویر پہ اس انسان پہ دھیان رکھ کے جب پڑھا جاتا ہے تو انسان ہی نہیں پتھر بھی پگھل سکتا ہے، یعنی اس کی اس حد تک تاثیر ہے۔ طریقہ اس کا یہی ہے کہ جس انسان پہ عمل کرنا چاہ رہے ہیں، جس انسان کا چاہ رہے ہیں کہ اس پہ اثر ہو، اس کی تصویر اپنے سامنے رکھ لینی ہے۔ تصویر بہتر ہوتا ہے اکیلے انسان کی ہو جس پہ عمل کرنا ہے۔ 2 انسانوں کی تصاویر جڑی ہوئی، بعض تصاویر ایسی ہوتی ہیں زیادہ لوگ ہوتے ہیں وہ تصویر نہ لیں۔ موبائل ہے تو موبائل میں بھی وہ تصویر ہو تو اسے سامنے رکھا جا سکتا ہے، لیکن موبائل کی اسکرین بند نہ ہو، اس کا ٹائم بڑھا لیں کہ اس کی لائٹ بند نہ ہو اور میسیج یا کال نہ آئے، اس کو فلائٹ موڈ پہ لگا لینا بہتر ہوتا ہے۔ اس درمیان آپ نے سامنے تصویر رکھنی ہے اور یہ جو وظیفہ بتا رہا ہوں قد شافہ حباً یاسر والا فلاں بن فلاں، فلاں کی جگہ اس انسان کا ساتھ نام لیں، مرد ہے میل ہے بن، فیمیل ہے بنتے، اور اس کی ماں کا نام لیں۔ نہیں پتہ ہوا کہیں لیکن بہتر ہے نام کا پتہ ہو۔ اس کو بہتر ہوتا ہے کم از کم 7 دفعہ زیادہ سے زیادہ 21 مرتبہ پڑھا جائے، یعنی اسی کو قد شغفہ حباً یا اسر اللہ فلاں بن فلاں۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے صرف اور صرف 300 بار یا ودودو پڑھنا ہے۔ تصویر سامنے ہاتھ میں ہی ہونی چاہیے جیسے میں نے طریقہ بتایا ہے۔ دھیان تصویر کے چہرے کی طرف ہونا چاہیے، اس انسان کے چہرے کے نقوش کی طرف، یعنی اس کے چہرے کے جو ہے وہ اس کے نین نقش جسے کہا جاتا ہے ان کی طرف ہونا چاہیے، پھر اسے آپ نے پڑھنا ہے۔ جیسے یہ مکمل ہوتا ہے دوسرے انسان سے جو آپ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو اگر آپ محبت میں تڑپ رہے ہیں تو وہ انسان آپ کی محبت میں تڑپے، وہ اثر اس پہ بالکل اسی وقت جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جس پہ کسی چیز کا اثر نہ ہوا ہو الحمدللہ اسے کرتے ہیں تو اس پہ اثر نظر آتا ہے۔ اور اگر وہ انسان فرض کریں دور ہے، آپ کے پاس نہیں ہے، تو اس کے قدم آپ کی طرف اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ جلد سے جلد کوشش کرتا ہے کہ وہ آپ کی طرف آئے اور آپ سے کسی نہ کسی طرح ملے۔ اس وظیفے کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ اگر ایک دن آپ کو اثر نظر آتا ہے تو اگلے دن پھر دوبارہ بھی اسے کیا جا سکتا ہے، مزید طاقت بڑھتی جاتی ہے، اثر بڑھتا جاتا ہے، ناپاکی میں نہیں سے کرنا۔ عامل پنگش ناگی، کانٹیکٹ نمبر
+923407251057